بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اسٹوڈنٹس ہم کریں گے ہماری علاقائی زبانوں میں دوسرے نمبر پہ سندھی زبان جو ہے پاکستان کے صوبہ سندھ میں بولی جاتی ہے یہ زبان، اور پاکستان کی قدیم ترین زبانوں میں یہ شامل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو زبان ہے اس کا تعلق بھی جو ہم دیکھتے ہیں وہ آریائی خاندان سے ملتا ہے، اور دریائے سندھ کی وادی اور ارد گرد کے علاقوں میں یہ زبان بولی جاتی ہے۔ اب اس کے بولنے والوں کی تعداد جو ہے تقریباً 1 کروڑ سے کم نہیں ہے۔ اس زبان پر جو اثرات ہیں جن زبانوں کے وہ ہیں: نمبر 1 دراوڑی زبان کے، سنسکرت کے، یونانی، ترکی اور ایرانی اور دیگر اور قدیم کئی ثقافتوں اور زبانوں کے اس پر اثرات بہت نمایاں ہیں۔ تاہم یہ جو زبان ہے یہ عربی اور فارسی سے بھی کافی حد تک متاثر جو ہے یہ جو سندھی زبان ہے، اس لیے اس میں ذخیرہ الفاظ بھی بہت زیادہ تعداد میں ہے اس میں۔ اور اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تاریخی پس منظر میں کہ جب انگریز آیا تو انگریزوں کے آنے کے بعد انگریزی زبان کے الفاظ بھی سندھی میں شامل ہوئے، جس کے باعث سندھی زبان کا جو ادب ہے اور ذخیرہ ادب ہے اور ذخیرہ الفاظ جو ہے اس میں بہت وسعت آئی اور بہت زیادہ پھیل گیا وہ۔ اس وجہ سے یہ زبان اپنے قدیم ثقافتی ورثے کے سبب پاکستان کی دیگر تمام زبانوں سے ممتاز مقام ایک رکھتی ہے، اور اس کی نسبت بہت مضبوط اس کا جو ہے وہ اسٹرانگ ہولڈ ہے اس زبان کی۔ اس کے علاوہ ہم یہ زبان جو ہے اس کا لکھنے کا طریقہ کار عربی زبان کی طرح ہے، بالکل عربی زبان کی طرح لکھی جاتی ہے یہ۔ اس کے حروف تہجی جو ہیں الفابیٹس کا جو وہ ہے وہ تقریباً 52 ہیں، 52 کے قریب ہیں۔ اب یہ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جغرافی طور پر صوبہ سندھ کے شمال جنوب کے جو وسیع علاقے میں تمام شمال اور جنوب کے وسیع علاقوں میں سندھی زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ اس کے بھی پنجابی زبان کی طرح ہی بہت سے لہجے ہیں اس کے۔ اب ان لہجوں کا ہم ذکر کریں گے تو جیسے سندھ کے زیری علاقے اور راجستھانی علاقے میں، زیری علاقے میں اور راجستھانی علاقے میں کون سی زبان لہجہ بولا جاتا ہے وہ ہے لاڑی، کیچی، وچولی، کاٹھاواڑی اور اکدی کی بولیاں جو ہیں وہ رائج ہیں ان کہاں پر سندھ کے زیری اور راجستھانی علاقوں میں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں تو جو بلوچستان سے جو آپ کے علاقے لگتے ہیں، بلوچستان میں جدگالی، گنداوی، فقری، لاسی، کیچی، نوری اور چینی کے لہجے جو ہیں وہ بولے جاتے ہیں، جبکہ باقی جو تمام دوسرے علاقے ہیں وہاں پر جو زبان بولی جاتی ہے، جو استعمال لہجے ہوتے ہیں، جو بولیاں ہوتی ہیں وہ ہیں کوہستانی، سرائکی اور بچولی بولے جاتے ہیں۔ اب اس سندھی زبان کا جو سب سے معیاری لہجہ ہے وہ ہے ساہتی لہجے میں ہی علمی اور ادبی اور صحافتی جو ہے وہ بہت زیادہ اول درجہ اس کو حاصل ہے۔ اب پوری مسلم دنیا میں کی زبانوں میں سندھی زبان وہ واحد زبان تھی جس میں کہ قرآن پاک کا سندھی میں پہلا ترجمہ کیا گیا۔ سندھی زبان اس علاقے میں اسلام کے آنے سے پہلے بھی بہت ترقی یافتہ تھی، اور سندھی لکھنے اور بولنے کا رواج جو تھا وہ بہت زیادہ وہ عام تھا۔ اس کے آنے کے بعد، مسلمانوں کے آنے کے بعد سندھی زبان جو تھی عربی کے ساتھ ساتھ اس کو اور بھی مکمل اہمیت حاصل ہو گئی، کیونکہ عربی زبان میں لکھی اور پڑھی جانے لگی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1050 سے لے کر 1350 تک کا عرصہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ۔ 1050 سے لے کر 1350 تک کا عیسوی تک کا عرصہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس دور کے اندر سندھی زبان میں ادبی اور دینی تخلیقات، یعنی کہ ادبی طور پر بھی دینی طور پر بھی بہت زیادہ کام ہوا، اور یہ اس دور کو سندھ کی تاریخی اور ادبی تاریخ میں بہت زیادہ ابتدائی طور پر مانا جاتا ہے اور بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس دور میں جن موضوعات پر قلم اٹھایا گیا وہ تھا حب الوطنی، عزم، خودداری اور روحانی عقائد کے موضوعات پر لکھا گیا ان ادوار میں۔ اس دور میں داستان گوئی، گنان، قصہ، حیت، سورٹھے، گاتھا اور قابل ذکر جو اور اصناف بھی ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں گنان کیا چیز ہے۔ گنان شاعری کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، ایک انداز ہے، جس کو اسماعیلی مبلغین جو اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتے تھے، جو اسماعیلی مبلغین یعنی کہ جو تبلیغ کرنے والے تھے، انہوں نے اپنی اسلامی عقائد کی تبلیغ کے لیے اس ذریعہ کو یعنی گنان شاعری کے ذریعہ کو انہوں نے اپنایا، اور انہی مبلغین اسماعیلی مبلغین نے 40 حرفی رسم الخط بھی ایجاد کیا، جس کو میمن کی یا خوج کی خط کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے صوفیہ کرام نے بھی سندھی زبان میں کافی شاعری کی اور اسلام کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 18ویں صدی عیسوی میں سندھی ادب میں بہت سے جو شعراء تھے انہوں نے اپنی بہت قابل قدر خدمات انجام، جن میں شاہ عبداللطیف بھٹائی، سر سچل سرمست جیسے عظیم شاعر ہیں جنہوں نے کہ سندھی ادب میں
بہت زیادہ انہوں نے سنہری حروف میں ان کو لکھا جاتا ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی جو تھے وہ ایک عام سے طبقے کے اور بہت سارے جو غریب اور محنت کش لوگوں کے دور میں انہوں نے ان کی عظمت کو اجاگر کیا، اور انہوں نے اپنی شاعری کو تمثیلی انداز میں اجاگر کیا، جن کا بنیادی مجموعہ کیا تھا، سندھ کی لوک داستانوں یا لوک کہانیوں کو وہ لیتے تھے اور ان کو اس کے مطابق بیان کرتے تھے۔ اس وجہ سے سندھ میں کے ہر کونے کونے میں ان کی شاعری جو تھی وہ مشہور ہوئی۔ اب اس میں دیکھتے ہیں نیکسٹ آتا ہے شاہ جو رسالو جو تھا ان کا، شاہ عبداللطیف بھٹائی کا جو تھا شعری مجموعہ تھا ان کا شعروں کا، اور اسی دور میں ایک اور شاعر بھی تھے تو بہت عظیم شاعر جو تھے، ان کا نام تھا سر سجل سرمست۔ وہ ہوئے انہوں نے شاعری سندھی، اردو، سرائکی، پنجابی اور فارسی میں کی۔ اب وہ سر سجل سرمست جو تھے صوفی اور صوفی منش انسان تھے، اور تصوف میں وحدت الوجود ان کا جو مسلک تھا، اور ان کی شاعری کا معیار کیا تھا، وہ لوگوں کو توحید کا سبق دیتے تھے، اور ان کے اشعار کی تعداد تقریباً 9 لاکھ کے قریب ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شاعری کے ساتھ ساتھ جو ہمارا نثری ادب میں بھی سندھی زبان میں بہت زیادہ ترقی ہوئی۔ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اور مبلغین کی بہت ساری کوششیں تھیں، انہوں نے اس سلسلے میں ابوالحسن سندھی نے بہت کام کیا، اور انہوں نے سندھی کے لیے عربی رسم الخط کو بنیاد بنا کر ایک نیا رسم الخط بنایا، اور اس کا نام اس کے بعد مخدوم محمد ہاشم میں آئے، وہ بھی بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں نے فارسی اور سندھی میں تقریباً 150 کتابیں لکھی۔ پھر ان کا موضوع بھی اسلامی عقائد کی تشریح اور تصحیح، یعنی کہ وضاحت کرنا، تشریح کرنا تھا، اور ان کی کتابیں آج بھی مصر میں جو ان کی جامعۃ الازہر ہے وہاں پر پڑھائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس زمانے میں اخندزادہ عزیز اللہ نے قرآن پاک کا نثری ترجمہ بھی کیا۔ اب سندھی زبان میں جب زیادہ ترقی جب ہوئی، جب انگریز بر صغیر میں آیا، انگریز کے آنے کے بعد سندھی زبان میں جو ترقی ہوئی، اس کے اندر بہت ساری کتابیں لکھی گئی، اور اس میں اس دور میں مرزا کلیچ بیگ کا نام بہت اہم ہے، اور انہوں نے شاعری کے موضوعات پر بہت سی کتابیں لکھی اور بہت سی کتابوں کا ترجمہ بھی کیا۔ مرزا کلیچ بیگ نے جغرافیہ، تاریخ، سوانح نویسی اور نعت، لغت نویسی، گرامر نویسی، تذکرہ نویسی اور ڈرامہ نگاری وغیرہ پر آپ نے تقریباً 400 کے قریب کتابیں لکھی۔ انگریزوں کے دام سے نجات دینے کے بعد، یعنی پاکستان کے قیام کے بعد جو تھی بر صغیر کی سیاسی اور سماجی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آئیں اور لوگوں کا شعور پختہ ہوا، اس دور میں سندھی صحافت میں یعنی کہ اخبارات میں زیادہ انہوں نے فروغ حاصل ہوا۔ قرآن پاک کا ایک منظوم ترجمہ ہوا، جسے مولوی ملا نے 1970 میں اسے کیا۔ حیت، بیت، وائی، قافی، مولود سندھی کی مخصوص شعری اصناف ہے، یعنی شعر و شاعری ان اصناف میں کی جاتی ہے، اور ادبی رجحانات بھی سندھی زبان میں دوسری زبانوں کے ساتھ ساتھ بہت متاثر ہوئے، اور پاکستان بننے کے بعد، قیام پاکستان کے بعد سندھی جو ڈرامہ نگاری تھی، افسانہ نگاری تھی، اور ادبی اور تحقیقی اس میں نثری دور میں انہوں نے بہت زیادہ ترقی کی۔